نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. درس حدیث جو ہمارا اصول الحدیث پہ چل رہا ہے اس کا آج نواں سبق. اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم حدیث کی تقسیم پہ گفتگو کر رہے ہیں اور ان عنوانات سے ہم حدیث کی تقسیم چاہ رہے تھے کرنا جیسا کہ علماء نے حدیث کے اساتذہ نے کی ہے. تو ہم نے حدیث کے راویوں کی تعداد کے حوالے سے ڈسکشن پہلے کیا, پھر اب ہمارا ڈسکشن چل رہا ہے راویوں کے مقام کے بارے میں کہ ان کا کردار کیسا ہے, ان کا مقام کیسا ہے, ان کا ٹرسٹ وردینس کتنا ہے, وہ کتنے عادل ہیں, کتنے ضابط ہیں, تو ان کے اوپر کتنی تنقید ہے, ان کا مقام کیا ہے. اس بنیاد پر راویوں کے ایٹریبیوٹس کے حوالے سے حدیث کی تقسیم کی تھی کہ حدیث مردود ہوتی ہے یا مقبول ہوتی ہے. مقبول کی ہم نے اقسام ساری پڑھ لی تھی. مردود کے بارے میں, حدیث مردود کے بارے میں چل رہا ہے وہ حدیث جس کو رد کر دیا جائے گا. مردود کے معنی جس کو رد کر دیا جائے, ریجیکٹڈ. وہ ریجیکٹڈ حدیث کون سی ہیں, ان کی تقسیم یہاں چل رہی ہے. اس میں راوی کے اوپر طعن ہوگا یا راوی گرا ہوا ہوگا, بیچ میں گرے سے مراد ہے کہ مسنگ ہوگا, یا تو راوی کے مس ہونے کی وجہ سے چین بریک ہو جائے گی تو حدیث کمزور ہو جائے گی. اس کی تقسیم بھی ہم پڑھ چکے ہیں. پھر ہم پڑھ رہے ہیں طعن پر, راوی کے اوپر کوئی کرٹیسزم ہوا گا, اس کو کوئی کوشچن کیا گیا, اس کی عدالت کو, اس کی انٹیگریٹی کو, اس کے بارے میں کچھ کوشچن ہے. جب راوی پر طعن ہو تو اس میں یا تو اس کی عدالت سے متعلق طعن ہوتا ہے یا اس کے ضبط یعنی اس کے حافظے کے حساب سے ہوتا ہے. تو اب ہم نے عدالت کے حوالے سے پہلی ایک تقسیم پڑھی تھی کہ اگر راوی جھوٹا ہو اور اس کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ یہ جھوٹ بولنے والا ہے, اس کے بارے میں رائے ہے کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے, ثابت ہو جائے, تو بس اب اس کی تمام حدیث سے ضائع ہو جائے گی, اس کی کوئی حدیث قبول نہیں کی جائے گی, وہ موضوع حدیث ہوگی. حدیث میں موضوع کیا ہے کہ راوی پر جھوٹ کا یقین ہو, جھوٹ کا الزام ہو, تہمت ہو اس پر جھوٹ کی, یعنی کہ یقینی بات ہو, تہمت نہ ہو بلکہ یقین ہو کہ جھوٹ بولا اس نے, کہیں بھی جھوٹ بولا. موضوع کو فیبریکیٹڈ بھی کہتے ہیں, فیبریکیٹڈ, فورجڈ. اس کو حدیث نہیں کہنا چاہیے, لیکن چونکہ حدیث کے اندر ایسے الفاظ آ گئے, خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے الفاظ کہہ دیا, تو اس لیے اس کو حدیث کہہ دیتے ہیں. ورنہ وہ حدیث صحیح کی تو قسم ہے نہیں, حدیث ضعیف یا ریجیکٹڈ حدیثوں کی اقسام میں سے. ایسا شخص توبہ کر لے, توبہ اس کی قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی, اللہ اس کو معاف فرمائے, آئندہ وہ نہیں کرے, ختم بات. لیکن قیامت تک کے لیے وہ اس کی حدیث نہیں قبول کی جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے توبہ کر لی تو کل سے میری حدیثیں صحیح مانی جائے, نہیں, پچھلی نہیں, نئی والی حدیثیں وہ بھی نہیں مانی جائے. یعنی وہ حدیث کے لیے, حدیث بیان کرنے کے لیے ڈسکوالیفائڈ ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے. تو آپ اندازہ کریں کتنا اسٹرکٹ معیار ہے. تو یہ حدیث موضوع کے بارے میں تھا. اور حدیث موضوع کے بارے میں اگر آپ کو ایک اور بات یاد ہو اس کو تھوڑا سا ذہن میں اور تازہ کر لیں, کیونکہ اس پہ کافی بات ہوتی ہے. بعض اوقات تشدد کی وجہ سے کچھ حدیث کے اساتذہ محدثین, ان کا اتنا اسٹرکٹ ویو ہے کہ وہ بہت سی حسن حدیثوں کو, یا جو صحیح سے ذرا سی بھی نیچے حدیث ہوں, قریب ضعیف ہوں, ان کو بعض اوقات موضوع قرار دے دیتے ہیں. اس لیے اس میں احتیاط کرنا چاہیے کہ کیا وہ واقعی موضوع ہے کہ نہیں. اور بعض ایسے ہیں کہ جو بالکل حدیث جو ہے وہ موضوع ہے اس کو لیکن حسن تک پہنچا دیں گے, کبھی صحیح قرار دے دیں گے. تو ایسا تساہل بھی پایا جاتا ہے اور تشدد بھی پایا جاتا ہے. تو ائمہ میں کہیں کہیں جہاں یہ ہوں ایکسٹریمز, اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب امام ابن الجوزی, عبد الرحمن ابن الجوزی, جب وہ کسی حدیث کو کہیں کہ موضوع ہے تو چیک کر لینا چاہیے کہ شاید موضوع نہ ہو, اس سے کم درجے کی ہو, اتنی بھی خراب نہ ہو, حدیث ضعیف جداً ہو یا ضعیف ہو, انہوں نے موضوع قرار دیا, کیونکہ وہ ان کا معیار بڑا اسٹرکٹ ہے, بڑا تشدد ہے ان میں. امام حاکم اس کے برعکس وہ متساہل ہے کافی. تو اگر ان کی حدیث کوئی آئے رحمہ اللہ تو اس پہ ذرا چیک کرنا چاہیے جس کو وہ صحیح کہہ رہے ہوں. اگر وہ ضعیف کہہ رہے ہیں پھر تو یقینی بات ہے. تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جب عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ اگر کسی حدیث کو صحیح کہہ دے تو آپ سمجھ جائیں کہ اکثر وہ ٹھیک ہی ہوگی, بہت کم چانس ہے کہ وہ صحیح نہ ہو. حسن یا صحیح وہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس تشدد کی وجہ سے, ورنہ تو ضعیف قرار دیتے. تو اس لیے احتیاط اس میں یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ضرور ہوگی, تو یہاں ایک ایشورٹی مل جاتی ہے. اور امام حاکم جو ہے ان کی حدیث اگر وہ ضعیف کہیں یا موضوع کہیں تو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ تو ہوگی ہی ہوگی, کیونکہ یہ تو بہت سی ضعیف حدیثوں کو بھی جو ہے وہ صحیح اور حسن قرار دے دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب یہ کہہ رہے ہیں ضعیف تو اس کا مطلب وہ بہت ہی زیادہ ضعیف ہے. اچھا, لیکن اس میں ایک سوال ہے, جیسے امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ اگر ایک حدیث کو جیسے موضوع کہتے ہیں تو ان کا چلے ایک سمجھ میں آتا ہے کہ یعنی احتیاط کی وجہ سے شاید کر رہی ہے,
जैसे कि इमाम हाकिम हो जैसे जो हो सकता है हदीस मौजू भी उसको यानी एहसन कह दिया, तो इसमें यानी कि ये थोड़ा वैसे नहीं लगती कि क्यों यानी नहीं, उसकी वजह ये है कि मयार यानी किस बुनियाद पर मुझे आपसे अंदाज़ा हुआ, आपने मिसाल के तौर पे अब झूठ कहने के बारे में कोई शख्स झूठा है कि नहीं है। अच्छा। आपसे मैंने कोई बात पूछी, आपने कह दिया कि ना, मिसाल के तौर पर मैं उस वक्त टाइम के आपने जी 8 बजे टाइम देखा तो पहले नहीं भी तो 8:10 हो तो झूठ तो 10 मिनट का बढ़ा दिया, तो मेरे नज़दीक हो सकता है कि आप झूठे हो जाए। एक आदमी 15-20 मिनट की भी फर्क नहीं पड़ता, कहता है इसका मतलब रफली वही होगा, ठीक है। ये तो खैर वैसे मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, तो असल में ये इंडिविजुअल परसेप्शन है ना चीज़ों का, जजमेंट है कि अब किस चीज़ को आप झूठ समझ रहे हैं, किस चीज़ को आप झूठ नहीं समझ रहे हैं, और झूठ में आपका मयार कितना है। बाजू बड़े सख्त होते हैं, बाजू ज़रा सख्त में रिलैक्स होते हैं, तो कहते हैं यार यहाँ पर हमें मालूम है झूठ की इसका मतलब ये नहीं था, इसका मिजाज ये नहीं है, हम जानते हैं थोड़ा वक्त गुजारा हुआ, तो हम थोड़ा सा उसको लीवे दे देते हैं कहीं कहीं। जो रिलैक्स लोग होते हैं, जो थोड़ा सा तशद्दुद वाले होते हैं, वो हल्की सी भी किसी चीज़ को बारीकी से भी फ़र्क आए फ़ौरन पकड़ लिया। तो इस बुनियाद पर क्योंकि क्राइटेरिया तो ह्यूमन मेड है, इसलिए वो लोग के जो बीच में है वो ज़्यादा मुतदिल है, इसीलिए उम्मत ने उनको ज़्यादा सपोर्ट किया और उनकी बातों को ज़्यादा लिया। जैसे कि इमाम बुखारी है, इमाम मुस्लिम है, इमाम अहमद है, साहिब सित्ता के जो है इमाम मालिक है, तो ये जो लोग हैं इन लोग की यहया बिन मईन है, ये बड़े लोग हैं। इमाम ज़हाबी भी थोड़ा सा तशद्दुद है उनमें, लेकिन ये कि वो भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो आइम्मा है इनकी जब बात आ जाती है उससे अहादीस की शान और उसकी बात को समझना बड़ा आसान हो जाता है, सही है ना। तो एक ये अच्छा, फिर हदीस मौदू में हमने एक बात और बहुत अहम समझी थी और जिसको जहन में दोबारा ताज़ा कर लेना चाहिए, वो ये कि वो जब ये हुक्म लगाया जा रहा हो कि ये हदीस मौदू है, रिजेक्टेड है, फैब्रिकेटेड है, फोर्ज्ड है, तो हम बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर चेन की कि इस बुनियाद पर ये पर्टिकुलर हदीस चेन गलत है। उसका ये मतलब नहीं कि वो बात जो कही गई है वो भी गलत है, वो बात किसी और हदीस में अगर बयान की गई हो और सही चेन से या हसन चेन से तो वो सही है सही है ना। तो इसलिए जैसे कि वो हमने हदीस उसकी मिसाल पेश की थी कि ये हदीस के या अल्लाह तू 2 उमरों में से एक को इस्लाम की हिदायत से इस्लाम की मदद फरमा, इन 2 उमरों में से एक अबू जहल या उमर बिन खत्ताब, अबू जहल का नाम अम्र इब्न हिशाम था, तो इन दोनों में से किसी एक से जो है वो इस्लाम की मदद फरमा। ये हदीस मौदू है, लेकिन जो दूसरी हदीस है उसमें मजमून यही आया कि ए अल्लाह इन दोनों में से अबू जहल और उमर में से जो तुझको ज़्यादा महबूब हो उससे इस्लाम की मदद फरमा। तो ये जो अल्फाज हैं हदीस के, ये सनद बिल्कुल ठीक है, तो बात नियरली सेम है, लेकिन चूंकि रावी उनमें एक ऐसा आ गया कि जिस पे क्वेश्चन किया गया, तो वो चेंज है वो हदीस सही हो जाएगी। तो इसलिए जब भी आपको एक चेन या कोई एक मौजू सुने होंगे, आपको चेन तो याद नहीं होगी, आपको ये याद रह जाएगा कि ये हदीस मौजू है। अब उससे मिलता जुलता कोई भी लफ्ज़ आया तो आपने कहा कि ये हदीस मौजू है, ज़रूरी नहीं, उसको तहकीक करें, मालूम कर लें। तो इसलिए जिस तरह ये बात गलत है, और इस पर बहुत ख्याल करना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई गलत बात मंसूब न की जाए, इस तरह ये बात भी ठीक नहीं है कि कोई बात जो आपने फरमाई है उसको कहा जाए कि आपने नहीं फरमाई। तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, तशद्दुद से बचना चाहिए, रेफ़र बैक करना चाहिए उस स्कॉलर्स के पास, वो बताएंगे कि हाँ ये हदीस इस अल्फाज के साथ मौजू है, इन रावियों के साथ ये मौजू है, लेकिन इसके मुतताबिआत मौजूद हैं, इसके जो है शवाहिद मौजूद हैं और बहुत सारी चीज़ें, उनसे अंदाज़ा होता है कि ये हदीस ठीक है। अगर ऐसे होंगे तो आपको बता देंगे, तो मामला दुरुस्त हो जाएगा। इसलिए खुद जजमेंटल न बने, फतवे न दें, क्वेश्चन न करें, ठीक है। और जब इमामों को कोट भी कर रहे हैं तो ध्यान में रखें कि वो इस पर्टिकुलर हदीस को कह रहे हैं इस चेन के साथ, हो सकता है कि इसके ऊपर कोई और हदीस किसी और चेन से सही भी हो, तो उसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, तो एहतियात करना चाहिए। एक बात, अब हदीस मौदू के बारे में बताया कि अगर तौबा भी कर ली तब भी वो हदीस कबूल नहीं होगी अगर रावी पर झूठ का इल्ज़ाम है। एक दूसरा ये है कि रावी पर झूठ का तो इल्ज़ाम नहीं लगा, यानी वो झूठा तो नहीं करार दिया गया, बल्कि ये हुआ कि उसके बारे में ये शक पैदा हुआ, उस पर ये इल्ज़ाम है कि वो झूठ शायद बोलता है, यकीन नहीं हुआ। हदीस में उसने झूठ बोला है कि नहीं बोला ये नहीं पता, उस पहले वाले में मौदू के अंदर तो पता है, यकीनी बात है कि ये झूठ बोलता है, इसने झूठी हदीस घड़ी है, पता चल गया। और उसकी क्या क्या वजह होती है हमने बताई थी पिछली दफ़ा, ये भी देखा था कि उसमें किस किस तरह से पता चलता है चेन के अंदर या सनद के अंदर, सॉरी मतन के अंदर किस तरह से पता चलता है कि हदीस ज़ईफ़ है, वो मौदू है। उस टाइम में था नहीं वहाँ पे, या फिर बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, जी हाँ बिल्कुल, या खुद कबूल कर लिया
یا خود اس کو اچھا کام سمجھ کے برکتوں کے لیے جو گھڑنا شروع کر دیا. صحیح ہے. تو بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا, تو وہ اس کی ساری تفصیلات آ چکی ہے. لیکن وہاں پر تو راوی کا یقینی طور پر جھوٹا ہونا ثابت ہوتا تھا کہ حدیث میں گھڑا ہے اس نے. یہاں پر گھڑنے کا یقین نہیں ہے, لیکن کچھ ایسے ایویڈنسز موجود ہیں, ایسی چیزیں موجود ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ راوی میں شاید اس پہ شک ہے کہ شاید یہ جھوٹا ہو, شاید یہ جھوٹا ہو, یقینی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس نے اپنی طرف سے کوئی حدیث بیان کی جو کہ کسی خاص متفقہ علیہ مسئلے سے خلاف جاتی ہے, تو آدمی کوشچن کرے گا کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے. دوسرا ہے کہ اس کے دوسرے کاموں میں پتہ ہے کہ جھوٹا ہے, یہ ڈے ٹو ڈے سے بات کرو تو جھوٹ بول دیتا ہے. لیکن کیا اس نے جھوٹی حدیث گھڑی ہے, اس کا یقین نہیں ہوا ہے, ثبوت نہیں ملا. اس پر اتہام ہے, اس پر تہمت لگی ہوئی ہے جھوٹا ہونے کی. تو تہمت اس پر جو ہے, اس کی بنیاد پر اس حدیث کو متروک کہا جائے گا, ترک کر دی گئی, چھوڑ دی گئی. یہ حدیث ترک یترکو کے معنی چھوڑ دینا. انڈے میں سے جب بچہ نکل جائے اور پیچھے جو چھلکا رہ جاتا ہے انڈے کا, اس کو کہتے ہیں یہ متروک چیز ہے, یہ اس سے کوئی تعلق نہیں, جیسا کوئی استعمال نہیں رہا. تو وہ ایسی حدیث ہو گئی کہ جس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا, ناقابل قبول ہے. اس کی مثال یہاں عمرو بن شمر سے, جو جعفی الکوفی ہیں, یہ کہتے ہیں ابو الطفیل سے روایت کرتے ہیں, وہ حضرت علی اور عمار ان دونوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرفوعاً, حدیث وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. امام نسائی نے اور دارقطنی ان دونوں نے عمرو بن شمر کو متروک کہا ہے کہ یعنی یہ حدیث میں اس کی حدیثیں ریجیکٹ کر دی جائیں گی کیونکہ اس کے اوپر شک ہے, جھوٹ بولتا ہے. یہ عام باتوں میں تو ہو سکتا ہے حدیث میں بھی کرتا ہے, اس کے بارے میں بہت ساری باتیں اپنی طرف سے گھڑ لینے کا شک ہے, یقین نہیں لیکن شک ہے. تو موضوع حدیث تو نہ ہوئی لیکن متروک ہوئی. ٹھیک ہے. اس بنیاد پر یہ حدیث اس کی قبول نہیں کی جائے گی. وہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقنط في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداة ويقطع صلاة العصر آخر ایام التشریق. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں قنوت فرمایا کرتے تھے, اور عرفہ کے دن جو ہے وہ تکبیر اللہ اکبر وغیرہ وہ تسبیحات و تکبیرات پڑھا کرتے تھے, اور صبح کی نماز کے بعد, اور عصر کی نماز کے وقت یہ تسبیح پڑھنا چھوڑ دیتے تھے ایام تشریق کے دنوں میں. ایام تشریق جو تھے صحیح ہے 9 ذوالحجہ سے 10 11 12 13 کی شام عصر تک, تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں عصر تک. تو یہ حدیث چونکہ میں راوی یہ آ گئے ہیں عمرو بن شمر, تو یہ حدیث متروک ہے. محدثین کا اختلاف ہو سکتا ہے راوی کے بارے میں, کچھ بالکل متروک ہو, کچھ نزدیک ہو. بالکل یہ بہت اہم سوال بھی اور یہ بہت اہم بات ہے. اسی لیے میں نے بتایا کہ کیونکہ ائمہ کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے, ہر ایک اپنے حساب سے چیزوں کو جج کرتا ہے. لوگوں سے انٹرویو کیا, ملاقاتیں کی, اس کی باتیں سنی, اس کے بارے میں اندازہ لگایا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کے بارے میں کوئی آدمی یا کوئی امام یا کچھ امام یہ کہیں کہ یہ متروک ہے یا واضح ہے, حدیث وضع کرتا ہے, موضوع ہے, اور کچھ اور لوگوں کی رائے کچھ اور ہو. تو ایسے میں کیا رولز ہوتے ہیں وہ آئے گا جرح و تعدیل کے اندر. الجرح و تعدیل, کرٹیسزم لوگوں کا, اور لوگوں کا ان کے بارے میں ان کی سپورٹ کرنا کس طریقے سے وہ کرتے ہیں. تو جب وہ موضوع آئے گا تو اس کو انشاءاللہ وہاں کور کریں گے. اس کے کیا کچھ بنیادی خاکے, کیا کچھ بنیادی اصول ہیں جیسے ائمہ اس کو نکالتے ہیں. ایک اور حدیث کے بعد پھر یہ ہے منکر, حدیث منکر جس کو جو جانی نہیں جاتی, ان نون ہے معروف کے مقابلے میں. یہ منکر ہم دوسری تعریف میں معروف کے مقابلے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, جو پہلے آئی تھی. اس وقت اس کی تعریف وہاں پر کیا آئی تھی, وہ تعریف بھی ہے, اور منکر کی ایک اور تعریف بھی ہے. ایک تعریف تو یہ کہ جس میں جو نیریٹر ہے, جو راوی ہے, اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ فحش, بہت زیادہ فحش الغلط, مطلب یہ کہ بے تحاشا غلطیاں کرتا ہے. اس کے حافظے کی بڑی غلطی, آج کچھ کہتا ہے کل کچھ کہتا ہے, اس قدر غلطیاں, اس کا بہت ہی کمزوری ہے. بار بار کچھ باتیں یعنی اس کے یعنی بہت دینی حساب سے غلطیاں کرتا ہے. اعمال میں بڑی گناہ کرتا ہے, گناہ گار ہے, یا فسق جس کو کہتے ہیں. یا ایک عجیب و غریب اس کا یہ معاملہ ہے کہ جناب چیزوں کو بھول جانا, چیزوں کا یاد نہ رکھنا صحیح سے, یا اعمال میں خرابی, اور حدیث حکیمہ سناتی اس کی در سے ملا دی, بہت ساری اس طرح کی چیزیں وہ کرتا ہے, اور گناہوں میں اسی طریقے سے وہ ہے. تو اس طرح کا راوی بھی یعنی اچھا نیریٹر نہیں ہے, اچھی رائے نہیں ہے اس کے بارے میں لوگوں کی, اور ان نون ہے تھوڑا سا. تو ایسے راوی کو کی حدیث کو بھی ریجیکٹ کر دی جائے. ایک تو یہ ہو گیا.
لیکن اس کی ایک اور تقسیم ہے کہ راوی خود ویک ہے، اور جو حدیث یہ بیان کر رہا ہے یہ حدیث اگینسٹ جا رہی ہے صحیح راوی کے. ایک صحیح راوی یا ایک سے زیادہ صحیح راویوں نے کوئی اور حدیث بیان کی، اور یہ راوی جو خود ضعیف ہے یہ اس حدیث کے خلاف بول رہا ہے، تو ظاہری بات ہے ان کی حدیث ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ایسی حدیث کو منکر حدیث کہتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پہلے تذکرہ کیا تھا، اور شاذ اس کے شاذ حدیث شاذ کا بھی ایک تذکرہ آیا تھا. حدیث شاذ کیا ہوتی جس سے صحیح حدیث کو پاک ہونا چاہیے؟ وہ یہ کہ راوی صحیح ہے، یہ بھی ٹرسٹ وردی ہے، لیکن یہ اپنے سے زیادہ صحیح راوی کے خلاف جا رہا ہے. اس کی رائے یا اس کی جو حدیث ہے یہ اپنے سے زیادہ بیٹر یا ہائر لیول کا جو راوی ہے اس کی روایت کے خلاف جا رہا ہے، تو یہ حدیث شاذ ہو جائے گی. جبکہ منکر کیا ہے کہ یہ راوی خود ضعیف ہے اور صحیح کے خلاف جا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کی کیا حیثیت؟ جب شاذ ہونے کی بنیاد پر حدیث ضعیف قرار دی جاتی ہے اور اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو یہ تو اور زیادہ ہلکی بات ہے کہ ایک ضعیف راوی کی بات کو کیسے اہمیت دی جائے اور سمجھا جائے. اب یہ والی کل البلح بالتمر فإن ابن آدم اذا اکلہ غضب الشیطان، یہ ابو زکیر یحییٰ بن محمد بن قیس وہ ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد سے یعنی عروہ بن زبیر سے، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. یہ ابن ماجہ میں حدیث آئی ہوئی ہے. ابو زکیر کے بارے میں ہے کہ بہت ہی زیادہ ضعیف تھے، بہت ضعیف راوی ہے. اگر یہ کسی حدیث کو خود روایت کرے اور ان کے علاوہ کوئی اور شواہد نہ ہو، کوئی اور راوی موجود نہ ہو، تو ان کی حدیثوں کو عموماً منکر کہا جاتا ہے، حالانکہ خود یہ نیک آدمی تھے. لیکن ذرا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان چیزوں میں ہلکے ہوتے ہیں روایت کرنے میں، تو ان کی جو روایت کا معیار ہے وہ بہت نیچے ہے. تو اگر اکیلے راوی ہوں، 3-4 اور راوی نے بھی کوئی حدیث بیان کی تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کی حدیث کی بنیاد پر ان کی بھی حدیث صحیح قرار پائے گی. لیکن ان کے تقویٰ کے باوجود ان کی جو ہے وہ حدیث کو راویوں نے ائمہ نے بڑے اماموں نے منع فرمایا کہ ان کی ابو زکیر ان کا نام ہے، تو یہ حدیث بھی منکر ہو جائے گی. تو اب یہاں یہ دیکھ لیجئے حدیث منکر کی وہ والی تقسیم کہ جس میں یہ ضعیف راوی اپنے سے بڑے امام کی کسی حدیث کو جو کہ اوتھینٹک حدیث ہے، جو زیادہ ثقہ راوی ہے، اس کی روایت کے خلاف جا رہا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ حبیب ابن زیات جو ویک نیریٹر ہے، وہ جناب یہ حدیث ابو اسحاق اور العزار ابن حریث اور وہ اپنے عبداللہ ابن عباس سے روایت کر رہے ہیں کہ من اقام الصلاة وآت الزکاة وحج البیت وصام رمضان وقر الضیف دخل الجنہ. ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ جس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، حج کیا اللہ کے گھر کا، اور رمضان کے روزے رکھے اور مہمانوں کا اکرام کیا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اس میں جو راوی ہیں یہ ضعیف الحدیث ہے. اس وجہ سے اس حدیث کو انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث بیان فرمائی، باقی جتنے لوگ ہیں، باقی جو لوگ ہیں، باقی بڑے ائمہ جو ہیں، انہوں نے اس اسٹیٹمنٹ کو عبداللہ ابن عباس کا اسٹیٹمنٹ کے طور پر پیش کیا، حدیث مرفوع کے طور پر پیش نہیں کیا. تو جو ضعیف راوی ہے وہ اس کو حدیث نبوی بنا کے پیش کر رہا ہے، جبکہ جو زیادہ صحیح راوی وہ کہہ رہے نہیں یہ تو عبداللہ ابن عباس کا قول ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جو صحیح راوی ہیں ان کی بات کو قبول کیا جائے گا، اس کی بات کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. تو یہ حدیث منکر کہلائے گی کہ وہ حدیث کہ جو ضعیف راوی کسی اپنے سے اونچے درجے کے راوی کے خلاف ہو، یا اس کے اندر خود خرابیاں ایسی ہوں کہ بہت سی غلطیاں کرنے والا، معاملات میں، سمجھ میں، فہم میں، ایسے شخص کی حدیث نہیں قبول کی جائے گی. صحیح ہے. تو یہ ہے کل آسان سی بات. تو ابھی تک جو ہم نے طعن راوی کے بارے میں جو بات کی کہ راوی پر طعن ہوتے ہیں، ایک حدیث اس کی اور رہ گئی ہے، ایک قسم جس کو کہتے ہیں حدیث معلل، وہ اگلی دفعہ پڑھیں گے کہ حدیث میں علہ کیسے ہوتی ہے. وہ چونکہ اہم ایشو ہے تو اس کو ذرا سا تھوڑا سا تفصیل سے دیکھ لیں گے. ویکنس، ڈیزیز، وہ حدیث جس میں کوئی ہڈن ڈیفیکٹ ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ دیکھیں گے. یہ سمجھ میں آ گیا سارا؟ اس میں کوئی اور سوال، کوئی بات، کوئی اشکال تو نہیں ہے کہ کیا ہے حدیث موضوع؟ وہ کہ جس کے اندر راوی جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ گھڑی ہے، ایسی حدیث گھڑی ہے کہ جو جھوٹ ہے، اس کا ثبوت موجود ہے، اس کا کے بارے میں یقین ہے کہ اس نے کوئی جھوٹ گھڑا ہے. جبکہ حدیث متروک وہ حدیث ہے کہ جس میں راوی جھوٹ اس نے گھڑا تو نہیں ہے، حدیث تو کوئی گھڑی نہیں ہے، لیکن اور چیزوں میں یا تو وہ جھوٹ بولتا ہے
या उसके बारे में शक है कि इस तरह की हरकतें करता है, तो अब वो ज़रा सा ट्रस्टवर्दी इस तरह से नहीं है। तीसरा जो रावी है वो रावी घड़ता भी नहीं है, झूठा भी नहीं है, लेकिन और गलतियाँ बहुत करता है, बहुत से उसके मामला गलत है, गुनाहों में पड़ा हुआ है, कुछ सुन्नतें छोड़ता है, खास तौर से सुन्नत मुअक्कदा वगैरह टाइप की चीज़ें। तो एज अ होल कोई बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू नहीं है उसके बारे में आइम्मा का, मुहद्दिसीन का, लोगों का। इस बुनियाद पर वो रावी जो हदीस बयान करेगा उस हदीस को हदीस से मुनकर कहेंगे। सही है, मौदू, मतरूक, मुनकर, वीकनेस के हिसाब से यही तरतीब है, और मजीद आएंगी आगे जो इंशाअल्लाह ताला आगे देखेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, समझने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।